أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وتخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے پڑھنا ہے وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے. اور یاد کرو اس وقت کو اِذْ عَلَّمْتُكَ کہ جس وقت میں نے آپ کو سکھایا الکتاب، جب میں نے تمہیں کتاب، حکمت، تورات و انجیل کی تعلیم دی. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور جس وقت آپ بناتے تھے من الطین، مٹی سے، كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، پرندے کی صورت کی مانند، بِإِذْنِي، میرے حکم سے، فَتَنفُخُ فِيهَا، اور آپ اس میں پھونک مارتے تھے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پس وہ ہو جاتا تھا پرندہ میری اجازت کے ساتھ. یعنی جب تم مٹی سے پرندے کی سی شکل بناتے تھے اور میرے حکم سے اس میں پھونک مارتے تھے، پس وہ میرے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا تھا. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تم مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے نکال کھڑا کرتے تھے. جہاں بھی
جہاں بھی از آ رہا ہے یہ چیز کا نشاندہی کر رہا ہے، اور یاد کرو اس وقت کو ہم نے یہ کیا، اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم آپ کے اوپر ہم نے یہ احسان کیا، اور یاد کرو. یہ اللہ جل شانہ اپنے احسانات کو گنوا رہے ہیں. اور یاد کرو اس وقت کو وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور اے عیسیٰ ابن مریم یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو روکا عن کا آپ سے، کہ آپ کو وہ کوئی تکلیف نہ پہنچا سکیں، آپ کو وہ قتل نہ کر سکیں. کب؟ اذ جئتہم بالبینات، اس وقت جب آپ ان کے پاس واضح دلائل لے کر گئے. وقال الذین کفروا منہم، پھر ان میں سے جو لوگ منکر ہوئے انہوں نے کہا ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو جادو کے سوا کچھ بھی نہیں. یعنی جو موسیٰ علیہ السلام لا رہے ہیں نعوذ باللہ، یا جو دکھا رہے ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ تو نرا جادو ہے، یہ تو واضح جادو ہے. تو اب ہم اس کی طرف آتے ہیں. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے آپ کو تعلیم دیا الکتاب، کتاب. السلام علیکم سر، سوری سر، یہ تکلم الناس رہ گیا ہے، تکلم الناس فی المہدی وکہلا. اچھا چلو. اذ ایدتک بروح القدس، یہ پڑھ لیا تھا جی. ہیلو جی سر، قدس تک ہو گیا تھا سر. اچھا. تکلم الناس فی المہد وکہلا، اور آپ بات کرتے تھے لوگوں سے بچپن کی کیفیت میں یا پنگھوڑے میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی. تکلم، کلم یکلم تکلیما، باب تفعیل سے ہے. تکلم فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور اس میں انت فاعل ہے. تکلم میں انت فاعل ہے. الناس، یہ تکلم فعل بفاعل ہے. الناس مفعول بھی ہے. فی المہد جار مجرور متعلق ہو جائے گا تکلم فعل کے. اور بعض نے یہ کہا یہ حال ہے، اور اس کا ذوالحال تکلم کا انتا ہے. المہد مہد کے معنی ہیں، کئی معنی اس کے لکھے ہیں مہد کے. مہد کے معنی گود بھی ہیں، گود. مہد کے معنی پنگھوڑا بھی ہیں، جھولا، پالنا. بعد نے یہ بھی ترجمہ کیا ہے کہ مہد کے معنی بچپن. جیسے کہ بعد ایک جگہ سنا تھا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کیجئے ماں کی گود سے لے کے قبر تک. تو مہد کے معنی ماں کی گود، مہد کے معنی بچپن، مہد کے معنی پنگھوڑا، جھولنا، پالنا. ہنڈولا بھی یہ کہا جاتا ہے، یہ سب جھولنے کے مفہوم میں آتا ہے. اور گہوارہ بھی اس کا معنی آیا ہے، گہوارہ کے معنی بھی یہ جھولا ہے، یعنی بچپن کی عمر. اور کہال کہتے ہیں ادھیڑ عمر. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ عمر 30 سال سے 50 ایئرس کے درمیان کا یہ جو ایج ہے وہ ادھیڑ عمر کہلاتی ہے. اور آپ لوگوں سے بات کرتے تھے
اس شیر خارگی میں بھی فصاحت و بلاغت کے ساتھ، آپ فصاحت و بلاغت کے ساتھ اپنی نبوت کا کلام فرماتے تھے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے، تو کہل جو ہے معطوف ہے مہد کی طرف، معطوف علیہ المہد، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے مجرور ہوا، فی حرف جار سے جار مجرور متعلق ہو گئے، تکلم کے یا حال بنے تکلم کی انت ضمیر کا، تکلم فعل اپنے فاعل، الناس بھی فی المہد وکہلا، حال سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور یہ پھر پورا کا پورا جملہ تکلم الناس فی المہد وکہلا یہ خود جملہ حالیہ بنا ہے، اور اس کا جو ہے ذوالحال جو ایتو کا جو ضمیر ہے وہ ذوالحال ہے، اور ہم نے وہ اذ ایتو کا، جب میں نے آپ کی مدد کی روح القدس کے ذریعے، یعنی جبریل امین کے ذریعے، جو ایتو کا کی کا ہے یہ ذوالحال ہے، تکلم الناس فی المہد وکہلا، یہ پورا کا پورا جملہ فعلیہ بن کے وہ کا جو ہے مفعول بھی جو ہے اس کا جو ہے حال بن رہا ہے، پھر ہم کہیں گے ایتو فعل اپنے فاعل، یعنی تا کی پیش جو ہے یہ فاعلی نشانی ہے، یعنی انا کا مفعول بھی بروح القدس متعلق تکلم الناس فی المہد وکہلا، حال سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور یاد کیجئے عیسیٰ ابن مریم، یعنی اس سے پہلی آیت میں یہ بیان کیا تھا نا، ایک منٹ، اللہ جل شانہ جو ہے اپنے احسانات کو گنوا رہا ہے کہ ہم نے یہ بھی احسان کیا، یاد کرو اس وقت، علمتک ہم نے سکھایا آپ کو، ہم نے تعلیم دی آپ کو، الکتاب کتاب کے بارے میں، الکتاب سے مراد آسمانی کتب، الکتاب سے مراد لکھنا بھی ہے، الکتاب سے مراد لکھنا بھی ہے، آسمانی کتب بھی مراد ہیں الکتاب سے، زبور، تورات، انجیل، اور خصوصاً قرآن کریم کا حکم کہ جب دوبارہ نزول ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حکم فرمائیں گے تو یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب وہ قرآن کریم کا علم رکھتے ہوں گے، تو بعد نے یہی کہا ہے کہ اور یاد کریں اس وقت جب ہم نے آپ کو الکتاب قرآن کا علم دیا، والحکمہ، اور حکمت سے مراد دانائی بھی ہے، حکمت سے مراد حلال و حرام بھی ہے، حکمت سے مراد تمام امور دینیہ جو اللہ نے ان کو سکھائے، حکمت سے مراد علم و عرفان، حکمت سے مراد علم و عرفان بھی ہے، تو دانائی اس سے مراد لے لیتے ہیں، اور یاد کریں اس وقت کو جب ہم نے آپ کو تعلیم دی کتاب کی اور علم و عرفان کی، والتورات، اور تورات کی، والانجیل، اور انجیل کی، تو اذ ظرف للماضی،
علمتک، علم یعلم تعلیما، باب تفعیل ہے. علمتو فعل ماضی واحد متکلم، اور اس میں انا فاعل ہے. میں نے آپ کو سکھایا، میں نے آپ کو تعلیم دی. کا مفعول بھی ہے، یہ بھی اول ہے. کا سے مراد عیسیٰ علیہ السلام. الکتاب بھی ثانی ہے. والحکمہ واو عاطف ہے، حکمہ معطوف ہے. دانائی، یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں، دانائی، حلال و حرام کا علم، تمام امور دینیہ جو اللہ نے ان کو سکھائے، اور علم اور عرفان، یہ سب حکمت کی باتیں. تو واو عاطفہ حکمہ معطوف ہے. والتورات واو عاطفہ تورات معطوف ہے. والانجیل واو عاطفہ انجیل معطوف ہے. اب معطوف علیہ جو ہے الکتاب ہے، اور اس کے تین معطوف ہیں، الحکمہ، التوراہ والانجیل. الکتاب معطوف علیہ اپنے تین معطوفات سے مل کر بھی ثانی بنا. الکتاب معطوف علیہ اپنے تین معطوفات حکمہ، تورات، انجیل سے مل کر بھی ثانی بنا. علمت فعل اپنے فاعل، کا مفعول بھی، الکتاب والحکمۃ والتوراہ والانجیل بھی ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر مظروف ہوا اس ظرف کی وجہ سے، اور متعلق ہو گیا ایتو فعل کے. ایتو کا میں ایتو جو ہے فعل اس سے متعلق ہوگا. یہ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ. اس آیت میں ایک لفظ نیا آ رہا ہے جو آج تک آپ نے نہیں پڑھا پچھلے سابقہ اسباق میں. غور کیجئے. واو عاطفہ میں بتلاؤں گا وہ کون سا لفظ ہے. واو عاطفہ از ظرف ہے، یہ پہلے پڑھ چکے ہیں. تخلق فعل مضارع واحد مذکر حاضر. خلق یخلق خلقا، اور خلقتاً پیدا کرنا، عدم سے وجود میں لانا، یعنی کوئی چیز نہ ہو اور پھر وجود میں کسی کو لایا جائے تو ہم کہتے ہیں یہ تخلیق ہے. خلق یخلق خلقا اور خلقتاً پیدا کرنا، بنانا بھی اس کے معنی میں آتا ہے. اور یاد کیجئے اس وقت کو ہم نے آپ پہ یہ بھی احسان کیا، اس تخلق، جس وقت آپ بناتے تھے، من الطین، مٹی سے. عرف عام میں مٹی کہا جائے گا، لیکن تین کے بہت سارے معنی ہیں. گارا، مٹی، مٹی اور چونا ملا ہوا، ریت اور چونا ملا ہوا، یہ سب طین کہلاتے ہیں. اور یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ بناتے تھے مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی سی صورت، پرندے کی مانند صورت، بِإِذْنِ، میرے حکم کے ساتھ. پہلے یہیں تک کر لیتے ہیں ہم. تو تخلق فعل مضارع واحد مذکر حاضر. تخلق آپ بناتے تھے، فعل بفاعل انت. من الطین جار مجرور متعلق ہو جائے گا فعل کے تخلق کے. یہ کہیئۃ الطیر، اس کے اندر ایک لفظ، ایک جو ہے نئی چیز آئی ہے، کاف. اس سے پہلے ہم نے کاف یا تو مخاطب کی ضمیر پڑھی تھی. کاف جو ہے مخاطب کی ضمیر پڑھی تھی، کتابوں کا، یا اسم اشارہ کے ساتھ ضمیر آتی ہے، ذالی کا، تل کا، یا کاف حرف جار ہم نے پڑھا تھا. یہ ایک نئی چیز ہے. کاف یہ ساری چیزوں میں آتا ہے. مخاطب کی ضمیر بھی کاف ہے.
حرف جار بھی کاف ہے، ذالکا میں بھی کاف ہے، لیکن یہاں یہ جو کاف ہے یہ کاف اسمیہ ہے، یہ علیحدہ ہے ان سب سے، یہ کاف اسمیہ کہلاتا ہے اور اس کے معنی مانند کے ہوتے ہیں، یہ مثل کے معنی میں ہے، اور یہ کاف حرف جار نہیں ہے یہاں، غور کیجئے، یہ کاف حرف جار نہیں ہے، کاف اسم ہے بمانے مثل کے، اور یہ کاف اسم ہے، یہ مضاف بنا ہے، ہیئا مضاف الیہ ہے، الطیر مضاف الیہ ہے، ہیئا مضاف، الطیر مضاف، مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن کر پھر مضاف الیہ بنے کاف اسم کے ساتھ جو مثل کے معنی دے، کاف کے معنی مثل کے، تو کاف مضاف اکیلا کاف، پھر یاد رکھیں یہ اسم ہے، اسم حرف نہیں ہے، حرف کبھی بھی مضاف نہیں ہوا کرتا، حرف کبھی بھی مضاف نہیں ہوتا، ہمیشہ مضاف اسم ہوتا ہے، تو یہ کاف اسم ہے، اور کاف جیسے ہیں حرف جارہ وہ حرف ہے، ضمیر کاف وہ یہ نہیں ہے، وہ ضمیر ہمیشہ مل کے آتی ہے، ابتدا میں آتی ہی نہیں ہے، ضمیر متصل ہوتی ہے، اس سے پہلے کوئی چیز آتی ہے، وہ ہمیشہ مل کے آتی ہے، یہ ابتدا میں آ رہا ہے، یہ کاف علیحدہ ہے، اسم ہے، اور اس کے معنی مثل کے ہے، بے معنی مثل، اعراب القرآن میں یہی لکھا ہے، الکاف اسم بمعنی مثل فی محل نصب مفعول بہی، اور ہیئا مضاف الیہ، کاف مضاف، ہیئت مضاف الیہ، پھر ہیئا مضاف تھا، الطیر مضاف الیہ، تو ہیئا مضاف، الطیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن کر پھر مضاف الیہ بنے کاف اسم کے، کاف مضاف، ہیئت الطیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن کر بھی بنا ہے تخلقو کا، تخلقو فعل اپنے فاعل انتا، من الطین متعلق، کا ہیئت الطیر مفعول بھی، اور بِإِذْنِ یہ بھی متعلق ہے تخلقو سے ہو جائے گا، اذن مضاف یعنی میری اجازت سے، میرے حکم سے، اذن مضاف چھوٹی یا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن کر با سے مجرور ہوا اور متعلق ہو گیا تخلقو کے، تخلقو فعل اپنے فاعل انتا، کا ہیئت الطیر مفعول بھی، اور متعلقین من الطین اور بِإِذْنِ، متعلقین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر متعلقین یعنی من الطین اور بِإِذْنِ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر اذ کی وجہ سے مظروف ہوا، اذ ظرف تخلق من الطین کا ہیئت الطیر بِإِذْنِ، ظرف مظروف مل کر یہ متعلق ہوں گے ایتُکا کے، جو ایتُکا جو جملہ پہلے آیا ہوا ہے اس سے متعلق ہوں گے یہ، یعنی یہ واو کی وجہ سے معطوف ہو جائے گا، ظرف مظروف معطوف ہوا واو حرف عطف سے، اور معطوف علیہ اذ ایتُکَ بروح القدس اس طرف چلا جائے گا، فتنفخ فیہا فتکون طیرا، فا عاطفہ، تنفخ نفخ فتح کے وزن پہ، نفخ ینفخ نفخا، نفخ ینفخ نفخا، اس کے معنی منہ سے پھونک مارنا، تنفخ
فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور پس آپ پھونک مارتے تھے، فعل با فاعل انتا، پس آپ پھونک مارتے تھے، فی ہا اس صورت میں، کہیئت الطیر جو ہے، جو پرندے کسی صورت بنائی تھی مٹی سے، اس مٹی، ہا کی ضمیر جو ہے اس صورت کی طرف جا رہی ہے، پھر اس صورت میں پھونک مارتے تھے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پس وہ ہو جاتی تھی، تکون، وہ تصویر جو بنی تھی وہ ہو جاتا تھا پرندہ میرے حکم سے، میرے حکم سے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے، پس میرے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا تھا، فَتَكُونُ طَيْرًا، پس وہ تصویر جو مٹی سے بنائی تھی وہ ہو جاتی تھی پرندے کی شکل، وہ پرندہ زندہ پرندہ بن جاتا تھا، بِإِذْنِی، میرے حکم سے۔ ہر جگہ یہی کہا جا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں یہ طاقت نہیں ہے، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اظہار آپ کے ہاتھ سے، یہ میری اجازت کے ذریعے ہو رہا ہے، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ میں یہ کر رہا ہوں، بِإِذْنِی بِإِذْنِی بِإِذْنِی، ہم نے آپ کو جو ہے مقصد فلاں کے ذریعے، روح القدس کے ذریعے مدد کی، آپ جو ہے بچپن میں اور بڑھاپے میں فصاحت و بلاغت کے ساتھ کلام کرتے تھے، ہم نے فلاں چیز سکھائی، فلاں چیز، اور جب آپ مٹی سے پرندے کی شکل کی طرح تصویر صورت بناتے تھے میرے حکم سے، پھر آپ اس صورت میں پھونک مارتے تھے، پس وہ صورت بن جاتی تھی پرندہ میرے حکم سے۔ تو تنفخو، فعل اپنے فاعل، فیہا جار مجرور متعلق تنفخو کے، تنفخو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر فا کی وجہ سے معطوف ہوا، اور معطوف علیہ جو ہے یہ تخلق ہو جائے گا، اس کا جو پہلے والا جملہ ہے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِی، فا عاطفہ، تکون فعل ناقص ہے، فعل مضارع واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے، کانا یکونو یکونان یکونون، تکونو، تکونو فعل مضارع واحد مؤنث غائبہ، وہ صورت کی طرف جا رہی ہے کہ وہ صورت ہو جاتی تھی، جو مٹی سے شکل بنائی ہے وہ صورت پرندہ بن جاتی تھی، تو تکونو میں ہیا اسم ہے فعل ناقص کا، انتا نہیں ہے، خیال کیجیے گا، تکونو فعل مضارع واحد مؤنث غائبہ کا، ہیا اسم ہے، طیرن یہ خبر ہے کانا کی، اب طیرن نکرہ ہے، بِإِذْنِی جار مجرور ہے، یہ موصوف صفت بن جائے گا، اذن مضاف چھوٹی یا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور ہوا بحرف جار سے، جار مجرور صفت بنی، طیرن موصوف، بِإِذْنِی صفت، موصوف صفت مل کر خبر مرکب توصیفی بن کر خبر بنا، تکونو کی خبر بنا فعل ناقص کی، فعل ناقص اپنے اسم ہیا طیرن بِإِذْنِی خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا، اور فا سے معطوف ہوا، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِی، اور معطوف علیہ اس کا تنفخو ہو جائے گا، فَتَنفُخُ فِیہا یہ معطوف علیہ، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِی یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہی رہا، اور پھر یہ جو پیچھے چلا جائے گا تخلق کی طرف، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی،
اور آپ تندرست کر دیتے تھے مادر ذات اندھے کو اور کوڑھی کو، کوڑھی کا جو مرض جس کو لگ جاتا تھا اس شخص کو بِإِذْنِی، میری اجازت کے ذریعے. باری سوا با را کے نیچے زیر سواد پہ زبر، باری سوا سمیا کے وزن پہ. یبرسو برسن، برس کی بیماری والا ہونا. اور ابرسا یبرس ابراسن، اور اس ابرس جو ہے یہ اسم ہے، کبھی بھی جو ہے الف لام فعل کے شروع میں نہیں آئے گا. ابرس سے مراد وہ شخص جس کو برس کی بیماری لگ چکی ہو. اکمہ کمہا سمیا کے وزن پہ. یکمہو کمہن، میم پہ زبر ہے، مصدر ہے. کمہن، کمہا کاف کشش والا، میم زیر اور گول ہا. کمہا یکمہو کمہن، اس کے معنی اندھا ہونا یا پیدائشی اندھا ہونا. اور اکمہا یہ افعل کے وزن پہ ہے، جو بالکل اندھا ہے، جس کی آنکھوں میں بینائی ہے ہی نہیں سرے سے. تو اکمہا مذکر کا وزن ہے. ابرسا یہ بھی افعلو کے وزن پہ ہے. اکمہا مذکر ہے افعلو کا، اور کمہاؤ یہ مؤنث کا وزن ہے. اسی طریقے سے ابرسا افعلو کا وزن ہے. اور یہ تو مفعول کی جگہ پہ آیا ہے، یہاں ویسے تھا یہ اکمہو و ابرسو، کیونکہ تبریو کا یہ مفعول بھی بن رہا ہے، اس لیے زبر آئی ہے. تو ابرسو تھا یہ مذکر کے لیے، وہ آدمی جس کو جو ہے برس کی بیماری ہو. برساؤ بارا سواد الف حمزہ، برساؤ یہ مؤنث کا وزن ہے، سوداؤ کے وزن پہ. تبریو ابرا یبریو ابراءن، باب افعال. ابرا حمزہ با را اور الف کے اوپر حمزہ. ابرا یبریو ابراءن اچھا کرنا، شفا دینا. وتبرئو فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اور یاد رکھیے عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کو جب تم تندرست کر دیتے تھے، جب آپ صحت مند کر دیتے تھے اس کو. الاکمہ تبریو فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت فاعل ہے. الاکمہ اس اندھے کو جو پیدائشی اندھا تھا، یعنی وہ بینا ہو جاتا تھا. اکمہ مفعول بھی ہی ہے. واو عاطفہ، الابراسا یہ معطوف ہے. معطوف علیہ اکمہ، معطوف ابرس، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بھی ہی بنا تبریئو کا. بِإِذْنِی
جار مجرور متعلق ہو جائے گا تبری فعل کے. تبری فعل اپنے فاعل انتا اکمہ والابرص مفعول بھی باذنی متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا. اور یاد کریں اس وقت کو جب آپ میری اجازت سے میرے حکم سے مادرزاد اندھے کو اور کوڑھی کو تندرست کر دیتے تھے. وَتُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي اور یاد کریں اس وقت کو جب آپ میری حکم سے مردوں کو زندہ کھڑا کر دیتے تھے. واو عاطفہ از ظرف تخرجو اخرج یخرجو ایک ہے خرجا نکلنا خرج یخرجو خرجن نکلنا ایک ہے اخرج یخرجو اخراجن نکالنا نکال کھڑا کرنا. تو اخرج یخرجو اخراجن سے ہے یہ باب افعال سے. تخرجو فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتا فاعل ہے. الموتا مردہ جو مر چکا ہو مفعول بھی بِإِذْنِی میری اجازت کے ذریعے میرے حکم سے آپ مردوں کو زندہ کھڑا کر دیتے تھے. کہا یہ جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کچھ آدمیوں کو زندہ کیا تھا. وہ 4 کی تعداد بیان کی جاتی ہے. جن آدمیوں کو زندہ کیا تھا وہ 4 کی تعداد بیان کی جاتی ہے. ان میں سے ایک لڑکا تھا 3 دن پہلے فوت ہو چکا تھا. وہ آپ کے دوست کا بیٹا تھا. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ جو فوت ہو چکا ہے اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام ان کی قبر پہ گئے اور جو اللہ نے انہیں علم دیا تھا اس کے مطابق وہ چیز پڑھی اور وہ مردہ قبر سے نکل آیا زندہ ہو کے نکل آیا. تو 4 آدمی کو زندہ کیا. اب اس کی تشریح پہ ہم نہیں پڑھتے, صرف یہی بتانا ہے کہ اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی, یہ معجزہ تھا کہ جو مر جاتا تھا اس کو قبر سے دوبارہ زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے. تو تخرجو فعل اپنے فاعل انتا الموتا مفعول بھی باذنی متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر مظروف ہوا اس ظرف کی وجہ سے. ظرف مظروف واو سے معطوف ہے اور معطوف علیہ تخلقو کی طرف یہ چلا جائے گا. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ اور یاد کریں اس وقت کو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل کے ہاتھ روک دیے عن کا آپ سے کہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکیں. کب؟ اِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ اس وقت جب آپ ان کے پاس واضح دلیل لے آئے. اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تمہارے قتل سے باز رکھا جبکہ تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے. واو عاطفہ اس ظرف للماضی کففتو فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے. کفا یکفو کفن کفافتن کفا نصرہ کے وزن پہ یکفو کفن کفافتن عن الامر آ جائے تو باز رہنا
اور اگر آ جائے کفہو عن الامر تو باز رکھنا، تو یہاں باز رکھنا ہے. کففتو میں اللہ فاعل ہے، میں نے باز رکھا. بنی اسرائیل یہ مفعول بھی ہی ہے، آن کا جار مجرور یعنی آپ سے، اور میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو آپ تک پہنچنے ہی نہیں دیا کہ وہ آپ کو تکلیف پہنچا سکیں. جب آپ ان کے پاس واضح دلائل کھلی نشانیاں میری طرف سے لے کے جا رہے تھے تو انہیں بڑی تکلیف ہو رہی تھی، انہیں بے عزتی محسوس ہوتی تھی، وہ کوشش کرتے تھے کہ آپ کو نقصان پہنچائیں، لیکن ہم نے ان کے ہاتھوں کو روک کے رکھا. اللہ جل شانہ اپنے احسانات کا جو اظہار بار بار فرما رہے ہیں. تو کفا یکفو کفن و کفافتن، عن الامر آئے تو باز رہنا، کفا ہو عن الامر آئے تو باز رکھنا. کففتو فعل ماضی واحد متکلم ہے، تا اس کی فاعلی نشانی ہے، یعنی انا میں نے باز رکھا. کففتو فعل و فاعل ہے. بنی اسرائیل بنی مضاف ہے، یہ بنون کی جمع ہے. بنون ابنون کی جمع، اور جب بنون جو ہے نسبی حالت میں آئے گا تو بنین بن جائے گا. جری اور نسبی حالت میں، یہاں نسبی حالت ہے، بنین بن جائے گا. اور بنین جب مضاف بنے گا تو بنی رہ جائے گا، نون گر جائے گا. اس کا قانون یہی ہے، تثنیہ اور جمع سالم کا نون گر جاتا ہے جب وہ مضاف بنتا ہے. تو بنی اسرائیل بنی مضاف، اسرائیل مضاف الیہ، یہ غیر منصرف ہے اس لیے لام پہ زبر آیا ہے. تو مضاف مضاف الیہ مل کر بھی بنا. عن کا جار مجرور متعلق ہو گئے کففتو کے. کففتو فعل اپنے فاعل مفعول بھی، بنی اسرائیل عن کا متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا. اور یاد رکھیے عیسیٰ علیہ السلام، جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تجھ سے دور رکھا یا ان کو باز رکھا تیرے قتل سے، جو تجھے نقصان نہ پہنچائیں. کس وقت؟ اذ جئتہم بالبینات، اس وقت. اذ ظرف زمہ ہے للماضی، اس وقت. جئتا فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. فعل ماضی واحد مذکر حاضر. جاء یجیء جیئن مجیئن، اس کے معنی آنا ہے، اور جا کے ساتھ بھی آ جائے تو پھر لانا کا معنی میں آتا ہے. اور یہاں جئتہم بالبینات یہ لانے کے معنی میں آئے گا. جئتا فعل ماضی واحد مذکر حاضر فعل بفاعل انتا، جب آپ لائے، ہم مفعول بھی ہے، ان کے پاس. بنی اسرائیل سے مراد وہ یہودی ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. یہاں بنی اسرائیل سے مراد وہ یہودی ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، وہ قتل نہ کر سکے تھے. اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا. اس طرف اس کا اشارہ ہے. اذ جب، جئتا فعل ماضی واحد مذکر حاضر فعل و فاعل انتا، ہم مفعول بھی، بالبینات باہر سے جار ہے، بینتن کی جمع بینات ہے. جب آپ واضح نشانیاں اللہ کی طرف سے لے کے آئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو کئی معجزات دیے. بینات سے مراد واضح نشانیاں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے مجھے یہ معجزہ دیا، یہ معجزہ دیا. تو ان کو یہ باتیں بری لگتی تھیں یہودیوں کو کہ جس نبی کو وہ مانتے تھے یہودی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اور نبی آئے، لہذا آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کے قتل کے در پہ ہو گئے. اور وہ لمبی ایک واقعہ ہے کہ کیا ہوا. جئتا فعل اپنے فاعل انتا، ہم مفعول بھی، بالبینات متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر
اذ کی وجہ سے مظروف ہوا، اذ ظرف جئتہم بالبینات، مفعول فی، ظرف مظروف مفعول فی بنا کففتو کا، کففتو فعل اپنے فاعل، بنی اسرائیل مفعول بھی، ان کا متعلق، اذ جئتہم بالبینات مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا۔ اور یاد کیجئے عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کو کہ جب آپ ان یہودیوں کے پاس معجزات لائے، کھلے معجزات، واضح نشانیاں، مردوں کو زندہ کرنا، اور جو ہے برس والے مریض کو جو ہے شفا دے دینا، پرندہ مٹی سے بناتے تھے، پھونک مارتے تھے، اڑ جاتا تھا زندہ ہو کے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ نے بچپن میں جو وہ کلام کیا شیر خارجی کی عمر میں، وہ حیران تھے کہ اتنا بچہ تو جو ہے وہ سوجھ بوجھ رکھتے ہی نہیں ہے، اور آپ نے یہ کہا انی عبداللہ، تو میں نے بنی اسرائیل کو آپ سے رو کے رکھا، جب آپ کو وہ تکلیف نہ دے پائیں، اس وقت جب آپ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کے آئے، ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کے آئے۔ وقال الذين كفروا منهم، فا استنافیہ، قال فعل ماضی، الذين اسم موصول، اب موصول ہے تو آگے سے لائے گا، کفروا فعل ماضی جمع مذکر غائب، واو فاعل نشانی، پس کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے منہ موڑا، منہم ان میں سے، یہودیوں میں سے، تو منہم جار مجرور، جار مجرور متعلق ہو گیا کفروا فعل کے، کفروا فعل اپنے فاعل، واو فاعل نشانی ہے، منہم متعلق، کفروا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر صلہ بنا، الذین کا، الذین اسم موصول اپنے صلے سے مل کر یہ فاعل بنا، قال کا، قال فعل اپنے فاعل، الذین کفروا، قال فعل، الذین کفروا فاعل، منہم متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر جملہ استئنافیہ ہوا، فا استئنافیہ ہے، پس کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، پھر کہا ان لوگوں نے جو منکر ہوئے، کیا کہا آگے مقولہ ہے، ان ھذا الا سحر مبین، ان نافیہ ہے، ان نفی کا ہے، ھذا مبتدا ہے، الا للحصر، سحر مبین، سحر موصوف، مبین صفت، سحر مانے جادو، مبین مانے واضح کھلا ہوا، سحر موصوف، مبین صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی بن کر یہ خبر بنا مبتدا کی، ھذا کی، ھذا مبتدا، سحر مبین، الا میں پہلے عرض کر چکا ہوں یہ للحصر ہے، جب پہلے نفی آ جائے اور پھر الا آ جائے تو یہ حرف استثناء تاکید کے معنی میں آتا ہے، نہیں ہے یہ مگر یہ کھلا جادو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے کے بجائے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور اللہ نے آپ کے ہاتھ سے یہ معجزات کا ظہور کیا ہے، کہ نہیں یہ تو آپ کھلے جادوگر ہیں، آپ جادو کر رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے مختلف نبیوں کے دور میں جو فن تھا اس کے مطابق اللہ جل شانہ نے ان کو معجزات دیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زور تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا، اس نے تمام جادوؤں کو زیرو کر دیا، جادوگروں کے فن کو زیرو کر دیا،
تو عصائے موسیٰ جو ہے اللہ جل شانہ نے جادو کا توڑ دیا تھا، اپنے توڑ پیدا کر دیا تھا اس کے ذریعے. یہ اللہ کی بہت بڑا معجزہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بہت چرچا تھا، بڑے بڑے اطباء تھے اور اپنے فن کے اندر بڑے ماہر تھے، لیکن ان میں سے کسی کو یہ طاقت نہیں تھی کہ جو مر جائے اس کو زندہ کر سکیں. مردے کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا تھا. تو اللہ جل شانہ نے آپ کے ہاتھ سے یہ ظہور کیا کہ مردہ زندہ ہوئے. پھر کوڑھی کو آپ زندہ کر دیتے تھے، کوڑھی کو شفا دے دیتے، تندرست ہو جاتا تھا. اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کا بڑا چرچا تھا. اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم آپ کو ایسا بڑا معجزہ دیا، اور کس کے ہاتھوں میں دیا؟ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، نبی الامی ہیں، اور اس کو اتنا عظیم شاہکار عظمت والا معجزہ دیا جس نے چیلنج کر دیا، وَإِن فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں شک ہے ہماری اس پر جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، لاؤ اس کی ایک کچھ چھوٹی سی صورت تو بنا کے لاؤ. چیلنج کیا. اور تم اپنے ساتھ اور دوسرے ہمراتی بھی لے لو ان کنتم صادقین، اگر تم یہ سچے ہو کہ ہم بڑے فصیح و بلیغ ہیں. نہ لا سکے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے 4 آدمیوں کو اپنے زمانے میں زندہ کیا تھا. ایک آزر تھا جو آپ کا دوست تھا، ایک بڑھیا کا بیٹا تھا جو فوت ہو گیا تھا، اس کو چارپائی کو لے کے جا رہے تھے جنازے کو، تو آپ کے سامنے سے گزرا. آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ بڑھیا رو رہی تھی کہ میرا بیٹا ہے. کہا رکھو نیچے، اور آپ نے اللہ کے حکم سے اسے زندہ کر دیا اور اپنی چارپائی لے کر خود واپس گیا. عاشیر کی بیٹی کو جو زندہ کیا. اور ایک سام بن نوح علیہ السلام، ان میں سے بعض نے مطالبہ کیا کہ نہیں ان کو تو سکتہ ہو گیا تھا. جو پہلے 3-4 آپ نے زندہ کیے ہیں وہ تو سکتہ کے مریض تھے. پتہ چلے جب ہزاروں سال پرانے کو آپ زندہ کریں تو پھر ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے. تو تقریباً 4000 سال پہلے سام بن نوح علیہ السلام، سام ان کے بیٹے تھے. تو نوح علیہ السلام کے بیٹے سام جو تقریباً 4000 سال کے لگ بھگ پہلے فوت ہو چکے تھے، اس کی قبر پہ گئے اور پھر وہاں اللہ کا جو فرمان تھا اس کے مطابق پڑھا، اور وہ قبر سے نکل کے سام بن نوح باہر آ گیا، اور اس کے بال اس خوف سے چٹے ہو گئے تھے کہ کہیں قیامت تو برپا نہیں ہو گئی ہے. تو 4 آدمیوں کو زندہ کیا، آدر، ایک بڑھیا کا بیٹا، ایک عاشیر کی بیٹی، ایک سام بن نوح علیہ السلام کو. تو ان ھذا الا سحر مبین. تو ھذا مبتدا، سحر مبین موصوف سے مل کر خبر بنی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا. نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو. جب ابتدا میں نفی کا آ جائے اور پھر الا آ جائے تو یہ للحصر ہوتا ہے. اس کے معنی ہم ایسے بھی کرتے ہیں کہ یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ تو واضح جادو ہے، یہ تو کھلا جادو ہے. ان جو ہے یہاں آیا ہے، پہلے ما وغیرہ لا وغیرہ آتا تھا. ان کئی قسم کا ہوتا ہے. ایک ان مخففہ ہوتا ہے، ایک ان شرطیہ ہوتا ہے، ایک ان ماولا مشابہ بلیسا کی طرح ہوتا ہے. ان مخففہ جہاں کہیں بھی ان مخففہ آتا ہے، اگر ان نہ ہو وہ تو صرف جملہ اسمیہ پہ داخل ہوگا. انا حرف مشبہ بالفعل وہ صرف اور صرف جملہ اسمیہ کے شروع میں آئے گا.
لیکن اگر ان مخففہ ہو انا سے تو ان تخفیف کے بعد جملہ اسمیہ کے شروع میں بھی آ سکتا ہے، جملہ فعلیہ کے شروع میں بھی آ سکتا ہے۔ بعض التخفیف انا کے عمل کو باقی بھی رکھتا ہے اور انا کے عمل کو ختم بھی کر دیتا ہے، یعنی جب ان مخففہ آئے اور جملہ اسمیہ کے شروع میں آئے تو ان کا عمل کرنا بھی جائز بھی ہے اور ان کا عمل کرنا نہ کرنا وہ بھی جائز ہے۔ مثلا ان جریرن لشاعرن، ان جریرن لشاعرن، ان جو ہے اس نے جریرن پہ وہی عمل کیا جو انا کرتا ہے اور نہیں بھی کرتا، جیسے ان جریرن لشاعرن، ان جریرن، یہاں ان نے جو مخففہ ہے اس نے عمل نہیں کیا۔ قرآن پاک کی بھی ایک آیت ہے ان ہاذان لساحران، ان ہاذان، یہ ان جو ہے یہ انا کا مخفف ہے، ان ہاذان لساحران، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 63 کے اندر ہے کہ یہ دونوں کے دونوں ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ تو ضرور دونوں بہت بڑے جادوگر ہیں۔ تو یہاں ان نے ہاذان کے اوپر عمل نہیں کیا ہے، اگر عمل کرتا تو یہ نسبی حالت میں ہاذین ہو جاتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان مخففہ جملہ اسمیہ کے شروع میں بھی آتا ہے، جملہ فعلیہ کے شروع میں بھی آتا ہے، اور جملہ فعلیہ پہ کوئی بھی اثر نہیں کرتا۔ وہ جملہ اسمیہ پہ اگر آئے تو عمل کرتا بھی ہے، نہیں بھی کرتا۔ دوسرا ہے ان شرطیہ، ان شرطیہ جب بھی آئے گا وہ دو فعلوں کے یعنی فعل مضارع آئے گا تو اس میں شرط اور مشروط دونوں کو مجزوم کرے گا۔ ان تضرب تضرب، اگر تو مارے گا کسی کو تو تیری بھی پٹائی ہوگی۔ ان تضرب، اگر تو مارے گا تضرب تو پیٹا جائے گا۔ تو ان شرطیہ، ان جو یہاں آیا ہے یہاں استعمال، یہ اتنا جو میں نے اس کی تمہید باندھی ہے، اب یہ اصل ہے ان ہاذا کا۔ ان جو ہے لیسا کی طرح عمل کرتا ہے، ان جو ہے لیسا کی طرح عمل کرتا ہے، یہ اسم کو پیش اور خبر کو زبر دیتا ہے، لیکن دو وجوہ سے ان کا عمل موقوف ہو جاتا ہے، دو وجوہات آئیں گی تب ان عمل نہیں کرے گا۔ وہ کون سی وجوہات ہیں؟ نمبر 1 ان نافیہ، یہ جو ان نافیہ ہے نا، لیسا جو ہے نفی کے معنی میں آتا ہے نا، ان نافیہ فعل ناقص کی طرح عمل کرتا ہے، یعنی اسم کو پیش اور خبر کو زبر دیتا ہے، مگر یہ یہاں جو ہمارے استعمال ہوا ہے ان نافیہ ہے، لیکن دو اگر حالت ہوں تو پھر ان نافیہ عمل نہیں کرتا، لیسا کی طرح عمل نہیں کرتا۔ نمبر 1 پہلی حالت یہ ہے ان نافیہ کا عمل اللہ کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ان کے ساتھ اللہ کا آ جائے، استثناء آ جائے، تو پھر وہ مبتدا خبر ہوگا، وہ ان کا اسم اور ان کی خبر نہیں ہوگی۔ اب ہماری اس مثال کے اندر ان کے ساتھ اللہ آ چکا ہے، لہذا یہ مبتدا خبر ہوں گے۔ ان نے نہ ہاذا پہ عمل کیا ہے نہ سحر مبین پہ، ان نے اصل تو عمل کرنا تھا سحر مبین پہ، یہ سحرم مبینہ ہونا چاہیے تھا، تو ان نے عمل نہیں کیا، کیوں؟ اللہ آ گیا۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے اللہ اکبر، اگر خبر مقدم ہو، اگر خبر مقدم ہو اپنے اسم سے پہلے، تب بھی ان عمل نہیں کرے گا۔ ان نے لیسا کی طرح عمل کرنا ہے، اگر جو ہے جملہ اسمیہ ہے اور خبر مقدم ہو چکی ہے تو پھر ان اس پہ عمل نہیں کرے گا۔
ہاں اگر خبر مؤخر ہے، مبتدا پہلے آئی ہے خبر بعد میں آئی ہے، تو پھر ان نے عمل کرنا ہے اور زبر دینا ہے خبر کو. لیکن اگر خبر پہلے آ چکی ہے مبتدا سے تو پھر ان کا عمل موقوف ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. مثلا عندی سیارۃ، میرے پاس موٹر کار ہے. اب عندی خبر مقدم ہے، سیارۃ مبتدا مؤخر ہے. یا فی المسجد رجال، مسجد میں بہت سارے آدمی ہیں. اب یہاں خبر مقدم ہے اور مبتدا مؤخر ہے، تو ان نے دو صورتوں میں عمل نہیں کرنا. جب الا آ جائے، ان کے ان نافیہ ہو اور اس کے بعد الا آ جائے تو ان کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مبتدا خبر رہیں گے. ان جب خبر مقدم ہو اور مبتدا مؤخر ہو، ان نے اس وقت بھی عمل نہیں کرنا. اور ایک اور بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کا عمل موقوف ہو جاتا ہے جب ان جملہ فعلیہ کے شروع میں آتا ہے، ان نافیہ جملہ فعلیہ کے شروع میں آتا ہے تو تب بھی ان عمل نہیں کرتا. جیسے ان ادری اقریب ما توعدون، میں نہیں جانتا کہ یہ وہ قریب ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے یا دور ہے، میں نہیں جانتا. سورہ جن کے اندر 25 نمبر آیت ہے، وہاں ان آیا ہے. تو ان اگر جو ہے جملہ فعلیہ کے شروع میں آئے تب بھی ان کا عمل ختم ہو جائے گا. جب ان ایسے جملہ اسمیہ کے شروع میں آئے جس کی خبر مقدم ہو تو ان کا عمل نہیں ہوگا. ان نافیہ اگر ایسی جگہ پہ آئے جہاں الا آ جائے تو ان کا عمل نہیں ہوگا. تو یہ تین چیزیں ہیں، اگر یہ نہ ہو تو ان جو ہے فعل ناقص کی طرح عمل کرے گا. اس کا ترجمہ کر لیں پھر جو ہے بس یہ تو ہو گیا. 111 نمبر آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ اوحیت الی الحواریین وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈال دی، ان آمنوا بی و بی رسولی، کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ. قالوا، تو وہ کہنے لگے آمنا، ہم ایمان لائے. تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے. واشہد، اور آپ گواہ ہو جائیں، بأننا مسلمون، کہ بلا شبہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، بلا شبہ ہم فرما بردار ہو چکے ہیں. اسلم یسلم اسلامن مسلمون، فرما بردار ہونا، مسلمان ہو جانا، اللہ کے احکام کے مطابق اپنے سر کو جھکا دینا تو مسلم کہلاتا ہے. جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ بلا شبہ ہم فرما برداروں میں سے ہیں. واو عاطفہ، اذ ظرف للماضی، اوحیتو فعل ماضی واحد متکلم، اوحا یوحی ایحاءن الی فلان، اشارہ کرنا. اوحى اللہ الیہ، اس کے معنی وحی بھیجنا. بعد میں یہ بھی ترجمہ کیا ہے کہ جب میں نے بذریعہ عیسیٰ علیہ السلام حواریوں کو پیغام بھیجا. اوحیتو کا معنی اگر ہم کہیں پیغام بھیجا میں نے، تو ڈائریکٹ حواریوں سے تو اللہ جل شانہ نے کلام نہیں فرمایا نا. تو پھر اس کا ترجمہ یہ کریں گے جب میں نے بذریعہ عیسیٰ علیہ السلام حواریوں کو پیغام بھیجا، یا اوحا یوحی ایحان، القاء کر دینا کسی چیز کا،
تو یہ بھی معنی لیے جاتے ہیں، جیسے سورہ النحل کے اندر مکی کے بارے میں آیا ہے کہ اوہا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈال دی، یا جب میں نے بذریعہ عیسیٰ علیہ السلام حواریوں کو پیغام بھیجا، واو عاطفہ اذ ظرف للماضی او حیث فعل ماضی واحد متکلم الی الحواریین، حواری نصیحت کرنے والا، خیر خواہ، مددگار، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے پیروکار اور مدد کرنے والوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ حواری کی جمع ہے حواریون، اور جری حالت واو نون کی حواریین ہے۔ حواریون کی جمع جری حالت حواریین ہے۔ تو حواریین مجرور ہوا الی حرف جار سے، جار مجرور متعلق ہو گئے اوحیتو فعل کے، اوحیتو فعل اپنے فاعل انا، الی الحواریین متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا۔ اور اس کی وجہ سے مظروف ہوا، ظرف مظروف یہاں بھی متعلق ہو جائے گا اذکر فعل ہے، واو کے بعد اذکر فعل امر محذوف ہے، اس کا یہ مفعول بھی ہی بن جائے گا۔ ان تفسیریہ ہے، ان تفسیریہ ہے۔ آمینو فعل امر جمع مذکر حاضر، واو فاعل نشانی ہے، بی جار مجرور متعلق ہو جائے گا آمینو کے، واو عاطفہ بے رسولی، رسول مضاف، لی چھوٹی یا مضافل مضافل مل کر مجرور ہوئے باہر سے جار سے، جار مجرور متعلق ہو گئے بی جو ہے آمینو، بی معطوف علیہ، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر متعلق ہوا آمینو کے، آمینو فعل امر اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر بی و رسولی سے مل کر جملہ انشائیہ بن کر ان کی وجہ سے، الف نون ان کی وجہ سے تفسیریہ ہو کر بھی بنا اوحیتو کا۔ اوحیتو فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر مظروف ہوا اس ظرف کا، ظرف مظروف متعلق مفعول فی بنے اذکر فعل امر کے، اذکر فعل امر اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ انشائیہ بنا۔ قالو فعل ماضی جمع مذکر غائب، واو فاعل نشانی، آمنا، آمنا فعل ماضی جمع متکلم، نون الف نا فاعل نشانی ہے، آمنا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بنا۔ اور قالو کا مقولہ، واو عاطفہ و شہد، شاہدہ یا شہد شہادتن گواہی دینا، اشہد تھا یہ اصل میں، واشہد یہ اشہد تھا، تو گواہ ہے اے عیسیٰ علیہ السلام، تو گواہ ہے۔ تو اشہد میں فعل امر ہے واحد مذکر حاضر، انت فاعل ہے، بأننا با حرف جار، انا حرف مشبہ بالفعل، نون الف نا اس کا اسم ہے، مسلمون خبر ہے، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر مجرور ہوا با حرف جار سے، جار مجرور متعلق ہو گئے اشہد فعل امر کے، اشہد فعل امر اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ بن کر واو سے معطوف ہوا، اور معطوف علیہ آمنا، آمنا معطوف علیہ و شہد بأننا مسلمون، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مقولہ بنا ہے قالو کا، قالو فعل اپنے فاعل اور مقولہ یا مفعول بھی آمنا و شہد بأننا مسلمون، ہم ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ بے شک ہم فرما برداروں میں سے ہیں۔ آج کے سبق سے متعلق کوئی سوال ہو تو ارشاد فرمائیں، کافی ٹائم ہو گیا۔ ہیلو، سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر وبرکاتہ۔ آپ نے یہ حیت تیری جو ہے حیا، اس کی نہیں کچھ ڈیٹیل بتائی سر، یہ اچھا نہیں فَإِسْتَخْلُقُوا مِنَ بتائی، الطِّينِ کا اچھا حیّا کے معنی حالت، کیفیت، شکل، صورت۔ حیّا کے معنی حالت، کیفیت،
شکل، صورت. اور کاف جو ہے یہ اسم ہے، اصل ہے کاف. جہاں کاف جو ہے نا حرف جار نہیں ہے. جی سر. یہ جو تا کے نیچے زیر آ رہی ہے، کاف اسم کی وجہ سے آ رہی ہے جو مضاف بنا ہے. اور کاف جو اسم ہے اس کے معنی مثل کے، مانند کے. تو سر معنی صورت، پرندے میننگ میں، کی صورت کی مانند. سر میننگ میں تو جی سر پھر حرف جار کی طرح ہو گیا. نہیں حرف جار نہیں ہے، یہی تو ہے. میں نے بھی یہ جو ہے جب کتاب کے اندر لکھا ہوا آ گیا، ڈکشنری دیکھی، ڈکشنری میں یہ چیز تھی نہیں. کاف اسم جو ہے لکھا ہی نہیں ہے، انہوں نے ضمیر لکھی ہے یا حرف جار لکھا ہے. پھر ہمارے ایک محسن ہے، میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کافیہ ایک کتاب ہے علم النحو کی، 351 صفحے پہ وہاں لکھا ہوا تھا کہ کاف اسم یہ ہے اور یہ مثل کے مانند ہے اور یہ مضاف بن رہا ہے. اسی لیے تو میں نے عرض کیا کہ آج تک جتنے اسباق ہم نے پڑھے ہیں یہ کاف نیا ہے، اور اس کے معنی یہ اسم ہے، اور اس کے معنی مانند کے، مثل کے. اور اس کاف میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ مضاف بن سکے. جو حرف ہوتا ہے، حرف تو جو مضاف نہیں بنتا، اور ضمیر متصل جو ہوتی ہے وہ مضاف نہیں بنتی، مضاف الیہ ہوتی ہے. منفصل جو ضمیر ہوتی ہے وہ مضاف ہو جاتے ہیں، ضمیر ہوتی نہیں. بلکہ تو بڑا سر یہ مشکل ہے، کاف والیدہ یعنی یا کہ تین اسم ہونے کی وجہ سے پھر یہ مفعول بھی بنا تخلقو کا. اگر سر یہ حرف ہاں جار ہوتا تو پھر یہ متعلق ہو جاتا نہیں تخلقو. بنتا مفعول، پھر یہ متعلق ہوتا تخلق کے. جی سر متعلق ہو جاتا. ہاں لیکن یہاں ہے ہی نہیں یہ حرف جار، یہ اچھا ہے ہی نہیں حرف جار، یہ اچھا کاف سر، اسم ہے. ہاں جی سر یہ تنفخو آپ نے کہا نفخ ینفخو، ینفخو باب فتح ہاں پہ ہے، لیکن ہاں قرآن میں جی. تو نصرہ والے وزن پہ آیا ہوا تنفخو. اس کے پھر معنی اور چلے جائیں گے شاید. میں آپ کو ابھی دیکھتا ہوں، پھونک مارنا ابھی ابھی. السلام علیکم سر. ایک منٹ جی، میں پہلے یہ نفخہ کا میں عرض کر دوں، پھر انشاءاللہ. نہیں جی، یہ نفخہ ینفخو ہے ہی نہیں سرے سے، نفخہ ینفخو ہے. سر پھر یہ قرآن میں تو تنفخو ہے نا سر، نصرہ والے وزن ہے نا. ایک منٹ جی، ایک منٹ. نہیں ادھر نہیں ہے. فتنفخو فیہا فتکون طیرا باذنی. بالکل صحیح فرمایا، یہ جو یہاں نہیں ہے. نفخ ینفخ نفخن، ایک منٹ نفخ نفخ نفخان ینفخو نفخن، منہ سے پھونک مارنا. ٹھیک ہے، نصرہ کے وزن پہ بھی ہے، اچھا نصرہ کے وزن پہ بھی ہے. ٹھیک ہے سر. ہاں نصرہ ہے. نفخ ینفخو نفخن، بے فمی ہی، منہ سے پھونک مارنا. ٹھیک ہے جی، نصرہ ہے جی. سر پھر جی یہ الابرسا اور الاکمہا افعلو کے وزن. افعلو کے وزن پہ ہے. جی سر، سکس تو ہے، پھر اس کا سکس کیا وزن ہے. میننگ ہوں گے کہ بہت کیا سر افعلو کے وزن پر آ کر پھر اس کا نہیں، یہ جو ہے افعلو کے وزن پہ سارا ہی سپرلیٹیو ڈگری نہیں بنتی. جی یہ سمپل اسم بھی ہوتا ہے. اچھا سر. جیسے اکرم، اب اکرم یہاں جب اسم کے طور پہ آئے گا تو نام ہے، لیکن جب ہم اس میں صفت کے طور پہ لائیں گے تو پھر سپرلیٹیو ڈگری بن جائے گی. وہ اکرم منی، وہ مجھ سے بہت زیادہ عزت والا ہے.
جب کہیں گے ہوا اکرم، وہ اکرم ہے، وہ نام کا اکرم ہے، صرف یہاں پر بھی اسم ہے سر؟ اسم ہے کہ وہ آدمی جو کہ بینائی سے محروم ہے، وہ آدمی جو برس کے مریض بیماری لگ چکی ہے. اور سر اس کا مونس کیا ہوگا؟ اس کا تو تھا برسا. جیسے افعل ہے نا، افعل. جی سر. تو جیسے احمر حمرا، جی تو سر وہ اسی ان کا وزن سے مونس. تو ابرس کا برسوا ہو جائے گا، بارہ سواد الف اور حمزہ، برسوا. جی سر. اور اکمہ کا کم ہا، کاف میم ہا الف اور حمزہ، مادر زاد اندھا. یعنی ماں کے پیٹ سے جو مقصد آنکھیں کی بینائی سے محروم ہے، اس کو کوئی دنیا والا جو ہے آنکھیں نہیں دے سکتا. لیکن اللہ جل شانہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ توفیق دی تھی کہ اللہ کے حکم سے وہ اس کی بینائی واپس آ جاتی تھی. جی ایک اور بھی کوئی سوال کر رہے تھے؟ ایک جی سر وہ میں کہتی ہوں ان سے سر، یہ حواریین، اب ٹائم زیادہ ہو گیا اس وقت، نہیں تو یہ اس کو ضرور سر کل یا تو ایکسپلین کر لیں کہ یہ تین جو یا آئے ہوئے ہیں، تو ایک اس میں حرف مدہ ہے اس کی اور ساری ایک ادغام ہے. جی کیا سر؟ ایک ادغام سر، یعنی کیا تین یا ہے نا حواریین میں، ایک حرف مدہ ہے اور ایک ہاں ادغام جی والا ہے. تو سر اس کو الگ الگ کر کے تین یا کے جو سر بنیں گے ٹھیک ہے تو جی، بالکل ٹھیک ہے. جی سر. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اس یہ کی وضاحت کر دیں سر گے کہ آپ تین شاید یا سر کیسے آپ پوچھ کیسے رہی تھی آئی کوئی ہیں. کوشچن سر سے؟ کون سر؟ السلام علیکم سر. سر وعلیکم یہ کا السلام. مسئلہ نہیں آتا کبھی کبھی؟ کیا چیز جی؟ کا مسئلہ کبھی نہیں آتا ایسے؟ ہیلو. جی میں نے کہا کا مسئلہ کے ساتھ نہیں کاف آتا کبھی؟ وہ جب ہاں مثل جی. کے معنی میں آتا ہے وہ حرف جار ہوتا ہے، وہ جب اس حرف کے ساتھ آئے گا جار تو ہوتا جار. ہے. اور حرف جار اپنے بعد والے اسم کو زیر دیتا ہے. یہاں اعراب القرآن والے جتنے بھی ہیں انہوں نے اس کو حرف جار نہیں کہا، انہوں نے کہا یہ کاف اسم ہے بمانے مثل کے، فی محل نصب ہے. یعنی کاف حرف جو ہے کبھی مضاف نہیں بنے گا، اور ضمیر متصل کبھی بھی مضاف نہیں بنے گی، مضاف الیہ ہو جائے گی، مضاف نہیں بنے گی وہ. تو حرف جار میں یہ صلاحیت نہیں کہ مضاف بنے. یہاں کاف اسم ہے، مثل کے معنی دے مضاف ہے. آپ اگر اس کو کہیں کہ مثل کی طرح، تو اعراب القرآن والے نے کہیں یہ نہیں کہا کہ مجرور ہے حیآ کاف حرف جار کی وجہ سے. انہوں نے یہی کہا ہے کہ کاف اسم ہے اور مضاف ہے، حیآ مضاف ہے. تو حیا جی پھر یہ اس کا ورب کیا ہوگا سر پھر حیا کا؟ اچھا جی. یہ میں پھر آپ کو بتلا دوں گا کیونکہ ڈکشنری جو ہے اس میں دیکھنے میں تھوڑی سی دیر ہو جائے گی. اور کوئی ٹھیک ہے سوال سر. ہو؟ جی سر انشاءاللہ کل. یہ جو ہے نا حیآ، ہیلو جی سر. ہیلو جی ہیلو، سر. یہ ہا یہی یہ ہا یہی سر کیا اسپیلنگ ہے سر؟ آ سر اس کے کیا تھے روٹ لیٹرز؟ ہا، اس کے معنی خوش شکل ہونا، خوش شکل ہونا. یہ ہا یا حمزہ ہے، ہا یا حمزہ، تو حیا آ کی بجائے ہا آ.
اس کا روٹ ہے ہا یا اور حمزہ. تو سر دو یا تو ہا لکھیں یا گے آ کی بجائے دوسری یا کے اوپر حمزہ ڈالیں گے. نہیں جی, ہا یا اور پھر حمزہ سر علیحدہ کیسے حمزہ, یا کے اوپر حمزہ انہوں نے نہیں لکھا. سر کیسے ہا ہا الف انہوں نے جو لکھا ہوا ہے نا, جی سر ہا الف اور پھر حمزہ ہے. جی اوپر جو لکھا ہوا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ یا کے حروف سے یہ شروع ہو رہے ہیں. تو یہ ہا یا آ تھا, لکھنے میں تو وہ ایسے ہی آئے گا ہا پھر یا اور پھر یا, ٹھیک ہا ہے یا آ. جی سر پھر جو ہے جو یا تھا وہ الف میں بدل جائے گا, وہ حمزہ ٹھیک ہے خالی رہ جائے گا, یا نہیں آئے گا. ٹھیک تو ہے ہیا آ پھر ہا آ یا ہی او ضربہ کے وزن پہ, پھر ہے ہئی آ سمع کے وزن پہ, اور یہ ہا او یہ اس کا مضارع ہے. اور حیا اتن یہ مصدر ہے, ہا یا الف حمزہ گولتا. اور ہائی اتن یہ بھی مصدر ہے, ہائی اتن ہا یا ساکن پھر الف کے اوپر حمزہ اور تا دو زبرتن, ہائی اتن. ٹھیک ہے اس سر کے معنی جزاک اللہ. خوش شکل ہونا. اور ہائی اتو الہی اتو یا الہی اتو, ہا کی زیر کے ساتھ بھی جائز ہے, ہا کی زبر کے ساتھ بھی جائز ہے, جس کے معنی حالت ہے, کیفیت ہے, شکل, صورت. ہیئات اس کی جمع ہے. بہرحال اس کا روٹ ورڈ ہے ہا یا حمزہ. جزاک اللہ سر. ہاں جی, اور کسی کا سوال تھا جو بول رہے سر یہ ایک اور ہے, یہ ان آمنو, اس میں جو آنا یہ مصدری ہے کہیں گے اس کو, آمنو امر ہوگا تفسیریہ تفسیری, اور آمنو پھر امر ہے. آمینو فعل امر ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. سر یہ مصدریہ نہیں فعل ہے. امر جمع مذکر حاضر. نہیں تفسیریہ انہوں نے لکھا ہے. سر پھر مصدریہ ہی سے تو بھی ہی بنا. سر اس کا او حیتو کا بھی ہی بنا. یہاں انہوں نے لکھا ہے ان حرف تفسیر. انہوں نے یہاں لکھا ہوا ہر ان حرف تفسیر, اور اس کے نیچے وضاحت یہ بھی لکھ دی ہے, اوپر تفسیریہ لکھا ہے, نیچے انہوں نے لکھا او حرف مصدری. دونوں جائز ہیں. جہاں عبارت لکھی ہوئی ہے قرآن کریم کی, اوپر والی جگہ پہ جہاں اس کا ٹرانسلیشن لکھا ہے, انہوں نے کہا یہ ان الف نون ان تفسیریہ ہے, یہ کہ تم ایمان لاؤ. میں نے وہی حواریوں کے دل میں یہ بات ڈال دی, یہ کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پہ ایمان لاؤ, تفسیریہ. اور نیچے انہوں نے لکھ دیا کہ مصدریہ ہے, تو یہ تب بھی جائز ہے. لیکن یاد رکھیں کہ مصدریہ جو ہے اس صورت میں ہوتا ہے جب فعل مضارع کے شروع میں آئے, فعل امر کے شروع میں نہیں ہوتا. تو پھر سر لہذا یہ عمل سیم تفسیر کرتا ہے, عمل سیم ہوگا اس کا سر. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ تفسیریہ تو ہر جگہ آ جائے گا, جی لیکن ان مصدریہ جو ہے ان لن کیزن یہ مضارع کے شروع میں آتا ہے. جی اس لیے اعراب القرآن والے نے یہ لکھا ہے کہ ان مفسرہ ہے, تفسیریہ ہے. لیکن نیچے جو تشریح جو ہے انہوں نے یہ لکھی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے ان مصدریہ. تو ہم تو سر دونوں پھر کہہ دیتے ہیں کہ دونوں ڈفرنس کیا ہے سر, تفسیریہ بھی دونوں میں جائز ہے, ڈفرنس مصدر کیا ہے؟ وہ وضاحت کے لیے ہوتا ہے. ہاں میں نے وہی ڈالی, میں نے القاء کیا ان کے دلوں میں. کس چیز کا القاء کیا؟ اس کی تشریح ہو رہی ہے کہ یہ کہ تم ایمان لاؤ, وضاحت ہو رہی ہے. تفسیریہ وضاحت کے لیے آتا ہے. تو سر پھر ان یعنی کہ مصدریہ عمل وضاحت ایک, نہیں کرتا, وہ صرف جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں بدلتا ہے بس.
تو تفسیریہ نے دونوں کام کیے سر، اس کو جملہ فعلیہ جملہ کو اسمیہ فعلیہ میں بھی بدلا، اسمیہ میں بھی بدلا اور وضاحت بھی کی تفسیریہ نے. جی جی بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ان مفسرہ نے اس کو جملہ اسمیہ میں بدل کے پھر اس کی وضاحت بھی کر دی، کیونکہ جملہ فعلیہ تو بن ہی نہیں سکتا نا. جی ان کی اقسام ہیں، ان مصدریہ، ان تفسیریہ. تو جی سر جب یعنی کہ آئے گا اس پہ تو ماضی پہ بھی سکتا ہے نا سر، مضارع پر آ کے تو وہ اچھا کچھ جی، عمل اور کرے کسی گا کا نا. سوال ہو تو ٹھیک. سر اگر یہ ان جو ہاں جی مصدریہ ہے جو سر مضارع پہ آئے گا ٹھیک ہے، وہاں پہ جزم بھی زبر دے گا جو پیش والے صیغے ہیں، اور نون اعرابی گرائے گا ان ناصبۃ المضارع بن کر. ہاں جی لیکن سر جی. ماضی پہ پھر یعنی کہ یہ اس کو اسمیہ تو بنا دے گا نا. ان جو ہے نا، ان کی کئی اقسام ہیں. ایک ہے نمبر ایک ان حرف مصدری، ٹھیک ہے جی. ان تصومو، یہ تصومونا تھا. ان مخففہ، ان نا کا مخفف ان. پھر ان مفسرہ بمانے جیسے، جیسے کہ ان مفسرہ جیسے کہ ہم نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ جیسا کہ تم ایمان لاؤ، یا یہ کہ تم ایمان لاؤ. ان زائدہ بھی ہوتا ہے. یہ چار ان ہیں، ان مصدریہ، ان مخففہ، ان ناسے، اور ان مفسرہ اور ان زائدہ. سر یہ سارے ہی انا سے ہیں سر، سارے ہی انا سے ہیں یا صرف ان مخففہ نہیں انا؟ نہیں 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 نہیں، میں آپ کو ان مصدری یہ اس کا علیحدہ ہے. ان جی لن کیزن جی وہ تو سر ناصب جازم ہے مضارع، نا، جازم ہے. اور ان مخففہ وہ لازمی ان. ہاں جی، ناصب مضارع ان لن کیزن. جی سر. بھائی ناصب مضارع ہے جی ان سر. لن جی کیزن. اور مخففہ جو ہے وہ انا سے مخففہ ہے. جی پھر سر. مفسرہ جو ہے وہ تفسیر کرتا ہے، وہ انا سے نہیں ہے، یہ علیحدہ ہے ان. پھر زائدہ ہے ان. لما جاء البشیر، جب آیا خوشخبری لانے والا. لما ان یہاں زائد ہے، لما جاء البشیر ہونا چاہیے تھا. ان یہاں زائدہ ہے. اہل عرب استعمال کرتے رہتے ہیں زبان کی خوبصورتی کے لیے. ٹھیک ہے سر. ان چار قسم کا ہوا، مصدری، مخففہ، مفسرہ اور زائدہ. سر یہاں پہ تو اس نے آمن کو جی اسمیہ تو نہیں بنایا نا، یہ کہ ایمان لاؤ مجھ پہ اور میرے رسول پہ، تو بنایا یہ ہے. تفصیل ہی زیادہ صحیح ہے. کیسے آمن ہم نے ایمان لاؤ؟ دیکھیں ہم بھی نے بنا نا یہ. القاء کیا ان کے دلوں میں. کیا القاء کیا؟ یہ کہ تم ایمان لاؤ. ایمان آمین لاؤ فعل امر ہے. امر ہے نا، تو اسے اسمیہ تو نہیں کہیں گے نا. بھی مجھ پر، جی ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے جملہ رسول پر. فعلیہ ہے، جملہ جی انشائیہ ہے، جملہ انشائیہ ہے، جملہ انشائیہ ہے. سر انشائیہ سے پھر اچھا ان سے اسمیہ تو ان اسمیہ. مفسرہ کی وجہ. جی ہو گیا نا سر، اسمیہ تو ہو ان گیا نا. مفسرہ، اس میں نہیں جی اسمیہ ہو سمجھ میں گیا نا ان آتا. مفسرہ سے. تبھی تو بھی بنا اوحیتو کا. جی جی صحیح ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یہ ان حرف تفسیر ہے، ان حرف تفسیر. لیکن سر پھر آپ لا ان دونوں محالہ وہ اس تھوڑا کو سا پہلے ڈفرنس ضرور بتائیں گے سر، ان اسم مفسرہ کا اور ان میں بتا مصدریہ کا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. لا محالہ وہ اس کو اسم کی شکل میں لائے گا تو بھی بنے گا، ورنہ فعل تو بھی نہیں بنتا. جی سر. ہاں ہاں جی، اور کسی کا جزاک سوال ہو تو اللہ. ٹھیک، ورنہ جی جی فرمائیں. نہیں جزاک اللہ سر، سمجھ آ گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.